سونی اللہ نظم بنوائی اللہ کڈی سونی نظم بنوائی او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے او پڑھ کے اج توانو ربانی نہیں سنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے سیڑھی ربی اسلامک والے نے بنائی ہے چلے گی دن رات دوستو سونا ساڈا اے شیر پنجاب دوستو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدر ذی وقار برادر گرامی قدر حضرت فضیلت الشیخ حافظ القرآن والحدیث مولانا محمد اکبر اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب پاکستان شیر پنجاب برادر گرامی قدر حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہم اللہ تعالی بقیت السلف حضرت مولانا محمد شفیع صاحب حضرت مولانا محمد حنیف صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد اکرم مدنی صاحب حضرت مولانا خطیب پنجاب حضرت مولانا فضیلت الشیخ ربانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء کرام بزرگان دین انتہائی لائق صد احترام میری ماں بہنوں بیٹیوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے انتہائی روح پرور انتہائی ایمان افروز انتہائی دل آویز اور ایک انتہائی خوبصورت پروگرام میں شریک ہونے کا اعزاز اور شرف بخشا اور وہ پروگرام محض اس لیے انعقاد پذیر ہے کہ ہماری اس درسگاہ میں جس کو اللہ نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ پاکستان کے نمایاں
تعلیمی اداروں میں شامل فرما دیا، اس کے بانی، اس کے مؤسس، اس کے مدیر، اس کے معلم اول، اس کے صدر مدرس حضرت حافظ القرآن والحدیث حضرت شیخ الحدیث مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب کو اللہ تعالی نے یہ سعادت، یہ شرف اور اعزاز بخشا، یہ توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے آنکھوں سے معذور ہونے کے باوجود صحیح بخاری کا 10 گھنٹے مطالعہ کرنے کے بعد روزانہ اس کی تدریس کا شرف اٹھایا، اور 1.5 سال کے بعد آج الحمدللہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ وہ پایا تکمیل تک ان کی وہ ساری تدریس کی جو صورتحال تھی پہنچی، اور آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کس انداز سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ نوازا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بہت دیر تک جاری و ساری رکھے۔ بہت آپ نے ایسا آواز سے آمین کہا، پرجوش انداز میں کہے آمین۔ اللہ حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو قیامت تک آباد فرمائے۔ جو ان کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں، جنہوں نے ان سے استفادہ کیا، آن لائن بھی استفادہ کیا، بالمشافہ سامنے بیٹھ کر استفادہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو پورے اپنے اپنے علاقوں میں روشنی کے مینار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس موقع پر میں نے مناسب سمجھا کہ میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کروں۔ جب ہی قاری صاحب آپ سے فرما رہے تھے کہ آپ بھی دہرائیں، آپ بھی پڑھیں، تاکہ اللہ آپ کی اولاد کو بھی اس لائق بنا دے، اس قابل بنا دے کہ کل وہ بھی صحیح بخاری پڑھنے والے بن جائیں اور صحیح بخاری کا علم حاصل کرنے والے بن جائیں۔ یقیناً والدین کی دعائیں اور والدین کی جو محنت ہے اور جو والدین کا رزق حلال ہے، وہ انسان کو بلا شبہ اس راستے پہ چلنے میں معاون ہوتا ہے کہ جس راستے پہ چل کر ہماری اولاد علم بھی حاصل کر جاتی ہے، عزت بھی پا جاتی ہے۔ اور میں ایسے جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، میں نے جس صحیح بخاری کی ہم بات کر رہے ہیں، اس صحیح بخاری کے مصنف حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، سب محبت کے ساتھ کہہ دے رحمت اللہ، بلند آواز سے کہیں۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ حضرت قاری صاحب نے جو فرمایا اللبیب یفهم من الاشارہ، تو میں کوشش کروں گا صرف 30 منٹوں میں اپنی بات ختم کروں۔ 5 منٹ گزر گئے، 25 منٹ انشاءاللہ باقی ہیں، اسی میں انشاءاللہ بات مکمل کروں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات سمجھ آ رہی؟ امام بخاری کیسے بنے؟ امام بخاری کا نام کیا ہے؟ مل کے بولیں۔ ان کا اپنا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے محمد۔ ان کے ابا جی کا نام کیا ہے؟ دادا جان کا نام ابراہیم، اور پردادا جان کا نام المغیرہ۔ مغیرہ مسلمان ہوئے تھے، مغیرہ پہلے مجوسی تھے، اللہ پاک نے انہیں اسلام کرنے کی اور ایمان کے دائرے میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ مغیرہ کے پڑپوتے کو اللہ نے اٹھا کر محمد بن اسماعیل امام بخاری بنا دیا۔ اور یہ کیسے بنے؟ امام بخاری ابھی چھوٹے تھے کہ ان کے والد صاحب بیمار ہو گئے، اور اپنی بیوی سے فرماتے کہ میں یہ دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ اور یاد رکھنا، اپنی بیوی سے فرمانے لگے لا عالم فی مالی درہمن واحدا من حرام او شبہت، میں جو تمہیں دولت دے کے جا رہا ہوں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی، میں تمہیں یقین دلا رہا ہوں میری اس روزی میں ایک حرام درہم بھی حرام روزی کا نہیں ہے۔ میں حلال پیسے تجھے دے کے جا رہا ہوں، حرام یقینی تو حرام ہے، فرمایا شبہتین، میں تمہیں شبہ کی کمائی کا بھی ایک درہم دے کے نہیں جا رہا۔ جب باپ اپنی اولاد کے لیے ایسا رزق تلاش کرتا ہے تو یقیناً پھر اللہ ایسے باپ اور ایسی ماں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث دعوات لا ترد، 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔
ان 3 بندوں میں فرمایا دعوت الوالد. والد جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے ضرور قبول فرما لیتا ہے. آپ اپنی اولادوں کے لیے دعا ضرور کیا کریں اور ساتھ یہ بھی کوشش کیا کریں, لازماً کوشش کیا کریں کہ ہمارے بچوں کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانا چاہیے. ہر ایک کو اس کی فکر کرنی چاہیے. میں آپ کس طرح کی باتیں نہیں سناؤں گا جس سے آپ کا ٹائم ایسے ضائع ہو جائے اور آپ بعد میں کوئی پلے بھی نہ پڑے. توجہ ادھر کریں. اگر کام کی بات میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے سنائیں تو ایسے بیزاری آپ کے چہروں پہ آ جائے, یہ نہیں آنی چاہیے. پہلا سبق امام بخاری کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا کہ ان کے والد نے ان کو اور ان کے بہن بھائیوں کو ایک بھی درہم حرام کا نہیں کھلایا. ہمیں بھی اس کی فکر کرنا ہوگی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو دوسری بات, امام بخاری کی ماں کیسی ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو مدرسے میں داخل کر دیا گیا. لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنا جو علم سیکھا کس عمر میں آپ نے علم پڑھنا شروع کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے بہت چھوٹی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا, اور جب میں 10 سال کا تھا تو میرے دل میں اللہ پاک نے یہ القاء کیا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو زبانی یاد کیا کروں. کہتے جب میں 10 سال کا تھا تو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی جیسا محدث اور امام وقی جیسا محدث فرماتے میں ان کی ساری اس وقت جو تحریریں تھی احادیث جمع کی ہوئی تھی وہ الحمدللہ وہ ساری کتابیں میں نے حفظ کر ڈالی تھی. لیکن رات چراغ میں بیٹھ کر پڑھتے تھے. چراغ میں, یہ روشنیاں تو تھی نہیں اس وقت, چراغ میں معمولی روشنی میں بیٹھ کر لکھتے اور پڑھتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئیں, حتیٰ کہ 10 سال کی عمر میں بالکل آپ نبینا ہو گئے. میں دوسری بات جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, 2 باتیں آپ نے سن لی. تیسری بات, اب ان کی ماں کیسی ماں تھی. اللہ کی بارگاہ میں رات کو اٹھ کر رو رو کے دعائیں کیا کرتی تھی. یا اللہ میرے بیٹے کی نظر واپس کر دے, اللہ میرے بیٹے کو بینا کر دے, اے اللہ میرے بیٹے کی آنکھیں ٹھیک کر دے. کتنا عرصہ روتی رہی, بالآخر ایک رات خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یا ہذہ قد رد اللہ علی ولدک بصرہ بکثرت بکائک, اے میری بیٹی تو نے جو کثرت سے اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگی, اللہ نے تیرے جیسی ماں کی دعاؤں کی برکت سے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے. ابھی تو ڈاکٹر صاحب کی بات کر رہے تھے, الطاف صاحب کی, قاری صاحب نہ وہاں کوئی ڈاکٹر آیا نہ کوئی حکیم آیا. ابھی حکیم صاحب بھی اپنی محبت کی بات سنا رہے تھے. اللہ اکبر. محبت نہ ہی محبت علی, ہاں جی سبحان اللہ. الاسم علی المسمى شہر پنجاب, اسم با مسمى. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور الطاف میں بھی تو لطافت ہوتی ہے نا, ڈاکٹر صاحب بھی ایسے. تو عرض میں کر رہا تھا نہ کوئی حکیم آیا نہ کوئی ڈاکٹر آیا, نہ آنکھوں میں سرما ڈالا, نہ کوئی دوائی ڈالی, نہ آپریشن کیا. ماں کی جب صبح آنکھ کھلتی ہے اور بیٹا بیدار ہوتا ہے تو ماں کیا دیکھتی ہے؟ اللہ نے اس کی دعاؤں کی برکت سے, ابراہیم علیہ السلام کی بشارت کی برکت سے ان کے بیٹے کی آنکھیں بالکل ٹھیک کر دی. رات نبینا سوئے تھے, صبح آنکھ کھلی تو امام محمد بن اسماعیل بینا ہو چکے تھے. جو میں نے آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے ساتھ تلاوت کی اسی مناسبت سے کی تھی. اللہ نے ان آیات میں کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. توجہ فرمائیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ماں اللہ کی ولی ہے. اللہ اپنے ولیوں کی نشانیاں بیان کرتا ہے، فرمایا ان نشانیوں میں ایک یہ ہے لہم البشرا فی الحیات الدنیا. علماء تفسیر نے یہ لکھا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جب وہ رات کو سو جاتے ہیں اللہ خواب میں انہیں خوشخبریاں عطا کر دیتا ہے. ماں نے رات خواب میں خوشخبری سنی، صبح اس کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 15 سال کی عمر تک میرے علاقے میں جتنے شہر تھے، اللہ اکبر. امام بخاری کہاں کے رہنے والے تھے؟ دنیا والوں کہاں کے رہنے والے تھے؟ بخارا کتنے گئے؟ دسو بھی لجنا توڑا پتا. امام بخاری کہن دیو اور بخارا کتنے گئے ہوں جڑے موجودہ ملک نے انہاں وچوں کیڑے ملک سے گئے؟ اور روس تک ٹوٹ گیا، دنیا یہ ختم ہو گیا، ایک الگ ریاست ہو گیا. تو انہوں کسے نہیں پتا ہے کہ بندہ تو صحیح بولیا سی، ان دی آواز دب گئی بیچارے دی. ازبکستان، آج ازبکستان کے اندر یہ شہر آج بھی موجود ہے. اللہ اکبر. میں قربان جاؤں اللہ تیری شان پر. یہ صحیح بخاری جو ابھی قاری صاحب اس کا آخری باب ہمیں پڑھ کے سنا رہے تھے، یہ کس زبان میں پڑھ رہے تھے؟ مل کے بولیں. تو امام بخاری کی اپنی زبان مادری زبان عربی نہیں تھی. میں قربان جاؤں اس امام بخاری کی عظمت پر. کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی کہ امام بخاری کی جو کتاب ہے صحیح بخاری، جس کے بارے میں آج امت کا اجماع ہے. تھوڑا سپیکر آج کم نہیں کر رہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح للبخاری. قرآن مجید فرقان حمید کے بعد دنیا میں سب سے معتبر ترین کتاب کا نام صحیح بخاری ہے. کیا نام ہے؟ مل کے بولیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 15 سال کی عمر میں جتنے اس علاقے میں علماء تھے، شیوخ تھے، سب سے علم مکمل کر لیا. 16 سال کی عمر تھی، والدہ صاحبہ کے ساتھ اور بڑے بھائی صاحب کے ساتھ آپ حج بیت اللہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں تشریف لے گئے. میں نے ایک دن نقشہ کھولا، مدنی صاحب بیٹھے، میں نقشہ کھولا، دیکھا کہ کہاں مکہ معظمہ اور کہاں امام بخاری کا وطن. اس دور میں امام بخاری کا کون سا دور ہے پتہ آپ کے علم میں؟ آپ کس سال پیدا ہوئے تھے؟ دسو ذرا. ماشاء اللہ، دیکھو اللہ والے بیٹھے ہیں. 194 ہجری میں نہ ہوائی جہاز تھے، نہ اس طرح کے بحری جہاز تھے، نہ ریل گاڑیاں تھیں، نہ ٹرک اور بسیں اور کاریں تھیں. 194 کے لگ بھگ آپ 16 سال اور اس میں ڈال لیں. اس دور میں امام بخاری اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حج بیت اللہ کرنے ازبکستان سے کیسے چل کر کتنے دریاؤں اور پانیوں کو اور سمندروں کو عبور کر کے مکہ معظمہ میں جا پہنچا. ایسے فارغ ہوئے تو والدہ صاحبہ سے عرض کرتے، امی جان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں پہ ٹھہر جاؤں،
حرمین شریفین میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور محدثین موجود ہیں، میں ان سے بھی علم پڑھ لوں اور آپ واپس گھر چلی جائیں بڑے بھائی صاحب کے ساتھ۔ تو ماں نے، میں سوچتا ہوں کہ کیسے دل گردے کے ساتھ اپنے دل کے ٹکڑے کو پردیس میں چھوڑ دیا۔ بڑا مشکل کام، بڑا مشکل کام۔ اور امام بخاری کی عظمت پہ بھی قربان جاؤں، میں جب یہاں پہ آتا ہوں نا اکثر تو مجھے اپنا بچپن کا واقعہ یاد آتا ہے۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تو میری عمر 17 سال تھی۔ الحمدللہ میں 21 سال کی عمر میں وہاں سے فارغ ہو کر آ گیا تھا۔ تو میں چونکہ بالکل ابھی چھوٹی عمر تھی، گیا میں نے جاتی حج بیت اللہ 1980 والا کیا، اور جب کلاسیں شروع ہوئی میں کچھ پریشان ہوا، اداس ہوا، تو میں نے والدہ صاحبہ کو خط لکھا۔ تو میری والدہ نے مجھے جو جواب میں خط بھیجا میں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی ولی تھی، مجھے انہوں نے آخر میں ایک شعر لکھا، وہ شعر میں نے کئی بار ٹی وی پروگراموں کے اندر بھی سنا دیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بھی سنا دوں۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا مدینہ تو کسی کسی کو اللہ نصیب میں کرتا ہے، یہ 5 سال تیرے ایسے گزر جائیں گے کہ پھر تو ساری زندگی یوں محسوس کرے گا تو نے خواب دیکھا تھا تو مدینے میں گیا تھا۔ اور آخر میں ایک شعر لکھا کہ پر ہومن تے مارہاں اڈاری پہنچا شہر مدینے، پر ہومن تے مارہاں اڈاری پہنچا شہر مدینے، ویکھاں روضہ نبی پاک دا تے ٹھنڈ پوے وچ سینے۔ عظمت مصطفیٰ، عظمت مکہ مدینہ، عظمت مکہ مدینہ، حبیب ارب و عجم علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ ماشاءاللہ بھائی مولانا عمران صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، میں اور اختصار کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب بھی تشریف فرمایا، مولانا صدیق صاحب بھی بیٹھے ہیں، کمیر پوری صاحب بھی لوگ کے بیٹھے ہیں۔ ہاں جی، بخاری تیری بات سنیں گے ساری رات۔ ماشاءاللہ کیا کر دیا آپ نے بات۔ ربانی صاحب میں عرض کر رہا تھا، شیر پنجاب نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ قرآن جڑا وہ اضافی ہوگا انشاءاللہ، اپنا انشاءاللہ بڑا میں قرآن پڑھنا ہے، گھبراؤ نہ، کیوں گھبراندے پے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں پہ رہ گئے، والدہ مائدہ واپس تشریف لے آئی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ پھر پتہ کہاں گئے؟ مکہ معظمہ کے علماء، مدینہ منورہ کے محدثین، پھر وہاں سے آپ شام میں تشریف لے گئے، وہاں سے بصرہ، کوفہ، بغداد میں تشریف لے گئے۔ آپ نے 1080 محدثین، کتنے؟ 1080 محدثین اساتذہ سے علم حاصل کیا، 1080 علماء۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا، کہتے قرآن سنو مدنی صاحب، اور جب میں جس دور میں ہم پڑھتے رہے تو اس کے صدر دروازے مدینہ یونیورسٹی پہ لکھا ہوتا تھا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ماں کی دعاؤں سے اللہ نے اور باپ کے رزق حلال کی برکت سے اتنا حافظہ عطا کیا، اور اس امت کا یہ خاصہ ہے، قاری اکبر اسد آج کے اس دور میں ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، آنکھیں نہیں ہیں مگر قرآن کا بھی حافظ ہے، مشکات کا بھی حافظ ہے، اور آج اللہ نے صحیح بخاری کا حافظ بھی بنا دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ نبی پاک کی ایک حدیث ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی وہ مروی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لکھی تورات عطا کی، تختیوں کے اوپر لکھی تھی، جب واپس آ کر مطالعہ کیا، دوبارہ اللہ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تو اس میں فرماتے ہیں اے اللہ
میں نے تیری تورات پڑھ لی، اس تورات میں نے ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے کہ جو اس دنیا میں ساری امتوں میں اعلیٰ ہوگی، اور اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ ان میں ایک نشانی یہ کہی، اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا حفظا، وہ امت بڑی ذہین ہوگی، جو آپ ان پر وحی نازل کریں گے وہ وحی ان کو زبانی یاد ہو جائے گا۔ قرآن بھی وحی ہے، اور صحیح بخاری بھی، مل کے بولیں، صحیح مسلم بھی، جامع الترمذی بھی، سنن نبی داؤد بھی، موطا امام مالک بھی، صحیح ابن خزیمہ بھی، مستدرک حاکم بھی، مفتی احمد بھی، یہ ساری کتب حدیث یہ رسول اللہ کی حدیث ہیں، اور حدیث رسول یہ اللہ کی وحی ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ میرے پیغمبر جب بھی بولتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ اتنا حافظہ امام بخاری کا، ان کے ایک کلاس فیلو جن کا نام تھا امام حاشد رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور ایک میرے اور ساتھی نے ایک دن امام بخاری اپنے کلاس فیلو سے کہا کہ ہم تو ڈائریوں پہ لکھتے ہیں استاد جی کا سارا سبق، ان کا سارا لیکچر، ان کی ساری احادیث، وہ جو بیان کرتے ہیں، جو اسناد بیان کرتے ہیں، جو متون بیان کرتے ہیں، وہ ہم لکھ لیتے ہیں اپنی نوٹ بکس کے اوپر، پھر جا کے دہراتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ تم کئی دنوں سے ہمارے ساتھ کلاس میں شامل ہے، تو کبھی ساتھ کاپی لے کے نہیں آتا، نوٹ بک لے کے نہیں آتا، ڈائری لے کے نہیں آتا، کوئی شے نہیں لکھتا، زبانی بیٹھ کے سنتے رہتے ہو، تمہیں کیا چیز یاد ہوگی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسکرائے، آپ نے فرمایا ایسا کرو، جو کچھ تم نے لکھا ہے وہ جب مجھے پڑھ کے تو سناؤ۔ انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں لکھا، تم نے بھی لکھا اور تم نے اوپر سے پڑھ کے سنایا۔ اب سنو، اپنی ڈائریاں کھول کے دیکھتے جاؤ، جو کچھ استاد جی نے اتنے دن فرمایا میں تمہیں وہ زبانی پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہتے ہیں جب امام بخاری نے پڑھ کے سنانا شروع کیا، کلاس فیلو حیران ہو گئے، اور انہوں نے امام بخاری سے سن کر کچھ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ ہم میں سے کوئی بندہ امام بخاری کی ہم پلہ نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات سنیے، سمرقند کے 400 علماء، کتنے علماء؟ سمرقند شہر کے 400 محدث اس دور کے امام بخاری کے امتحان لینے کے لیے انہیں بلا لیا۔ بہت بڑا اجتماع ہوا، جیسے آج جامع ابی بکر میں چونیا میں اتنا بڑا اجتماع ہوا، 400 علماء حدیث، محدثین، شیوخ الحدیث، اور ان 400 نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے 10 حدیثیں جو تھیں وہ اپنے اپنے ذمے لے لی، اور 10 احادیث کی اسناد تبدیل کر دی۔ کسی نے ایسا کیا کہ محدثین شام کی اسناد میں عراق کے محدثین شامل کر دی، بعض نے یمن کی اسناد میں حرمین کے محدثین کو شامل کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر توجہ رکھیں، میں نے جی ابھی آپ سے 15 منٹ اور تقریر کرنی۔ امام بخاری کو حدیث سناتا تھا ایک محدث آ کر، آپ جواب میں اتنا فرماتے کہ لا عالم، میں اس کو نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں امام بخاری کے تو پلے کوئی شے ہے ہی نہیں۔ وہ 10 سنا کے ہٹ گیا، پھر اگلا آیا 10 اس نے سنائی، پھر اگلا آیا اس نے 10 سنائی، اس طرح سناتے رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اب پہلے کو بلایا اور فرمایا جو کچھ تو نے سنایا تھا نا وہ غلط سنایا تھا، میں تجھے وہی احادیث اسی ترتیب سے صحیح کر کے سناتا ہوں۔ تو نے پہلی یہ حدیث پڑھی تھی، اس متن کے ساتھ تو نے سند یہ پڑھی تھی، تو نے اپنی سند میں غلط کیا،
محدثین شام میں محدثین عراق کو ساتھ ملا دیا، یہ غلط کیا۔ اب انہوں نے احادیث پڑھ پڑھ کر صحیح اسناد کے ساتھ صحیح متون کو جوڑ کر سنانا شروع کر دیا۔ جتنی احادیث انہوں نے متون آگے پیچھے کر کے اسناد کے ساتھ ملا کر سنائی تھی، امام بخاری نے وہ ساری کی ساری کسی ایک غلطی کے بغیر جب صحیح سنا دی تو ساری دنیا میں چرچا ہو گیا امام بخاری کے حافظے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ امام بخاری رب نے چنا، اللہ اکبر۔ اور پھر اس امام بخاری نے یہ بخاری شریف کیسے بنائی، کیسے تصریف کی؟ علماء بیٹھے ہر باب ہر ترجمے سے پہلے وہ 2 نفل پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مل کے بولیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھی جائے۔ کیا پڑھا جائے؟ ذرا زور سے بول لیں۔ بندہ نماز میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی تعریفیں کرتا ہے اور اللہ سے عرض کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين۔ اللہ ہم خاص کر تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ نے امام بخاری کی ایسی مدد کی، اللہ نے قدم قدم پر ان کی خود رہنمائی فرمائی۔ صحیح بخاری پہلی حدیث بھی آپ نے سنی، صحیح بخاری کی پہلی حدیث حکیم صاحب کیڑی سی؟ ماشاءاللہ ویکھو پورا عالم بن گیا بندہ۔ اور ان کی بزرگی دیکھ کر نا جی میں امام بخاری کے اساتذہ کے حوالے سے سوچ رہا تھا، مدری صاحب مزید تفصیلات سنائیں گے۔ اہل علم نے امام بخاری کے جو اساتذہ تھے نا 1080، ان کے 5 طبقات بنائے ہیں۔ کتنے؟ 5 طبقات۔ اور ان 5 طبقات کو دیکھ کر مجھے امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لا یکون الرجل عالما، وہ بندہ کبھی عالم ہی نہیں بن سکتا۔ شیر پنجاب امام وقی فرماتے ہیں وہ بندہ عالم نہیں ہو سکتا جو 3 کام نہ کرے۔ پہلا کام کہ علم اس سے حاصل کرے جو علم میں اس سے بڑا ہے، او یحدث عن مثلہ، یا پھر وہ علم حدیث اس سے بیان کرے جو اس کے برابر کا ہے، جو اس کا ہم پلہ ہے۔ میں مولانا منظور صاحب سے بیان کروں، وہ مجھ سے بیان کرے، ہم برابر کا۔ یا ہم دونوں جو ہمارے بڑے تھے، مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی، مولانا حافظ ثناء اللہ مدنی، مولانا عبدالسلام کیلانی، وہ ہمارے بڑے، ان سے بیان کرے۔ یہ پہلا انداز، یہ دوسرا ایک دوسرے سے۔ اور تیسرا میں حیران ہوا، وہ فرماتے ہیں او یحدث امن دونہ، جو علم میں ہم سے چھوٹا ہے نا اس سے بھی بیان کرو۔ جب تک تم علم اپنے سے چھوٹے سے بھی حاصل نہیں کرتے تم عالم ہی نہیں بن سکتے۔ ہمیں تو تکبر آ جاتے ہیں نا، عالم کو عاجزی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ مجھے بعض کو حیرت ہوتی ہے اللہ دی قسم، وہ کہتے پانا پڑی تو وقت نو پئی، وہ صاحب ہے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے جس سے ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، یا اللہ دوسروں کی نظر میں مجھے بڑا بنا اور مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا تاکہ میرے اندر عاجزی رہے۔ یہ نبی پاک ہمیں دعا سکھا رہے ہیں، اصل یہ ہمیں تعلیم دے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کے 5 طبقات تو بہرکہ میں عرض کر رہا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث ابھی حکیم صاحب نے سنائی۔ حکیم صاحب کی عمر بڑی ہے یا قاری اکبر اسد صاحب کی؟ حکیم صاحب بڑے نے لیکن علم حدیث کی کوئی حاصل کیتا ہے تو چھوٹے نے۔ اپنے سے چھوٹے سے امام بخاری کے جو 5 اساتذہ کے طبقات، ان میں آخری طبقہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں سے علم حاصل کیا، اپنے شاگردوں سے۔
چوتھا طبقہ ان کا ہے جو ان کے ہم پلہ تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے کلاس فیلو تھے. اللہ اکبر. تو بہر کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال، اس کا کیا معنی ہے؟ اعمال، جزاک اللہ، یعنی اعمال کے لیے ہمیں اپنی سب سے پہلے نیت ٹھیک کرنی چاہیے. امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز اس حدیث سے کیا اور اختتام کس پہ لا کے کیا؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آغاز اخلاص نیت. اس میں کیا ہے کہ بندہ اپنی بندگی کا، اپنی عبادت کا، اپنے غلام ہونے کا اعلان کر رہا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں. اور میں کس کا غلام ہوں؟ مل کے بولیں، زور سے بولیں. ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اور عبادت کے لیے نیت کا اخلاص پر مبنی ہونا ضروری. انما الاعمال بالنیات سے آغاز کیا اور اختتام کس پہ لا کے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اپنی غلامی سے اور اپنے اللہ کے عظیم ہونے پر کہ ہم جس کے غلام ہیں وہ اللہ ہمارا عظمت والا، وہ ہمارا عظیم اللہ. آغاز کر اختتام کا آپس میں رشتہ یہ ہے. اور دوسرا، اگر سند کے اعتبار سے دیکھیں نا، علم حدیث کی روح سے حدیث کی دو بنیادی اقسام ہیں. ایک ہوتی حدیث متواتر اور اس کے مقابلے میں ہوتی ہے خبر واحد. کیا ہوتی ہے؟ خبر. اور پھر خبر واحد کی بنیادی تین اقسام ہیں اور ایک چوتھی اس میں ضمنی قسم بھی ہے. جو مشہور تین ہیں اس میں ہے سب سے پہلے مشہور، دوسرے نمبر پہ عزیز اور تیسرے نمبر پر غریب. غریب کہتے ہیں کہ جس میں سند کے طبقات میں سے کسی ایک طبقے میں راوی ایک ہو جائے. یا اتفاق کیا ہے؟ جو پہلی حدیث ہے نا انما الاعمال بالنیات، اس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. مدنی صاحب بیٹھے ان سے پوچھیں، یہ اپنے چاروں جو طبقات ہیں نا صحابی سے لے کر نیچے تک، وہ چاروں طبقات میں ہی ایک راوی ہے، وہ خبر غریب ہے. اور حضرت ابو ہریرہ یہاں راوی ہیں آخری حدیث کے. ان کے نیچے بھی جو تین طبقات اور ہیں، وہ چاروں طبقات میں راوی ایک ہے. پہلی حدیث بھی روایت کے لحاظ سے خبر غریب ہے اور آخری حدیث بھی خبر مل کے بولے خبر غریب ہے. اور غریب کا مطلب نہیں کہ وہ ضعیف ہے، غریب کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی اس کا اب حضرت عمر فاروق ضعیف تو نہیں نا، وہ اکیلے ہی بہت بڑی شخصیت ہے. ابو ہریرہ اکیلے ہی بہت بڑی شخصیت ہے، تو وہاں دوسرے صحابہ نے روایت نہیں کیا. تو یہاں اس لیے امام بخاری نے اپنی صحیح کا آغاز بھی خبر غریب سے کیا اور اختتام بھی خبر غریب سے کیا. اس میں بھی یہ نکتہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء. میرا جب اسلام کا آغاز ہوا تھا نا تو اس وقت بھی ہمارے اسلام کے لیے ماحول اجنبی تھا. دشمن زیادہ تھے، سجن دوست. آغاز میں اسلام کا انداز کیا تھا؟ دوست، خیر خواہ، جانثار، ہمدرد. وہ کم تھے، دشمن زیادہ تھے. ماحول مانوس نہ تھا، ماحول دوستانہ نہ تھا، دشمنی پر، مخاصمت پر، عداوت پر مبنی تھا. فرمایا ان قریب ایک وقت پھر آئے گا میرے دین کے لیے، میرے اسلام کے لیے، میری شریعت کے لیے ماحول اجنبی ہو جائے گا. لیکن فرمایا اس دور میں بھی جو اسلام کا پرچم تھامے رکھیں گے وہ پرواہ نہیں کریں گے کسی کی. فطوبى للغرباء. میں اللہ کا رسول انہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آخری فتح انہی کا نصیب بنے گی، انہی کا مقدر بنے گی.
اور انشاءاللہ اسلام غالب آ کے رہے گا. کہہ دیں انشاءاللہ اسلام انشاءاللہ غالب آ کے رہے گا. اب تیسری بات، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث پاک بیان کی ہے، کلمتان، کلمہ تو کہتے ہیں ایک کو، اور جب کئی کلمے مل جائیں اسے کیا کہتے ہیں؟ کلام. لیکن یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کو کلمے سے تعبیر فرمایا. اس کے اندر بھی ایک فلسفہ اور راز اور حکمت ہے، وہ انشاءاللہ پھر میں کبھی بیان کروں گا. نبی پاک فرماتے ہیں حبیبتان الی الرحمن. یہ عربی گرامر کے لحاظ سے بعض نے کہا کہ یہ مصدر ہے، مصدر پہلے ہوتا ہے، خبر بعد میں ہوتی ہے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ خبر کے اندر وہ چیز ہونی چاہیے کہ جو بذات ہی فائدہ دے. لیکن کلمتان میں جب تک اس کی صفات تینوں شامل نہیں، وہ فائدہ نہیں آ رہا. اس لیے انہوں نے کہا یہ مقتدا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ سارے جملے موصوف صرف بن کر یہ مبتدا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اس کی خبر ہے. اور بعض نے کہا نہیں، خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے. اور اس کے اندر بھی ایک فلسفہ ہوتا ہے. اب ٹائم بالکل ختم ہو چکا. میں بات آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا یہ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں. اللہ کو کلمے مل کے بولیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں. کس لحاظ سے محبوب ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے محبوب ہیں. اب بندے کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کلمات اللہ کو اتنے پسند ہے، پتہ نہیں وہ کتنے مشکل ہوں گے، وہ کتنے مشکل ہوں گے. نبی پاک نے اس سوال کا جواب دیا کہ نہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر ادا کرنے بڑے ہی آسان ہیں. عربی کے دو حروف ابجد میں مشکل سمجھے جاتے ہیں، ثقیل سمجھے جاتے ہیں. ایک سا اور ایک شین. سا اور شین یہ حروف جو ہیں یہ ثقیل ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے نبی پاک نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں ایک بھی استعمال نہیں کیا. اور پھر حروف استعلا ان میں سے صرف ایک حرف آیا، حروف شدہ میں سے ایک حرف آیا. باقی جتنے حروف ہیں بڑے ہی آسان ہیں. حتیٰ کہ اجمی سے اجمی بندہ، میں اگر آپ سے ابھی کہوں کہ پڑھے آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مشکل ہے کا کہنا، کتنے آسان ہے، زبان سے نکل گیا. اب بندہ سوچتا ہے زبان پہ آسان ہے تو پھر قیامت کو اجر کیا ملے گا؟ وہ ہیں ہی بڑے آسان سے. ہم آسان بات کو تو سمجھتے کچھ نہیں نا. حضرت پروفیسر، توجہ سے یہ بات سنیے، حضرت پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمت اللہ علیہ وہ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے جامعہ تقویت الاسلام شیشمر روڈ لاہور میں. خطبہ جمعہ دے کے باہر نکل کار پہ بیٹھنے کے لیے کہیں جانا تھا، چند قدم آگے چل رہے تھے تو ایک بندہ بھاگ کر آیا، حضرت مجھے یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو حضرت غزنوی صاحب فرمانے لگے بھائی اللہ اللہ پڑھا کرو. کیا پڑھا کرو؟ مل کے بول رہے ہیں، اللہ اللہ پڑھا کرو. تو بندہ کہنے لگا بس غزنوی صاحب بس. آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، جلالت میں آ گیا. فرمانے لگے ناہل، اب اللہ سے آگے میں تمہیں کیا بتاؤں؟ اور نبی پاک سے اس بندے نے کہا تھا نا میں یمنو کا منی یا محمد، تلوار نبی پاک کی اتار کہتا بتائیے آپ کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی پاک اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، کوئی لفظ نہیں آپ نے آگے پیچھے بولا، صرف ایک لفظ، اس میں جلالہ، اس میں اللہ. اللہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی. آج کیا فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشنی ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو تو مسلمان سے پوشیدہ ہے مسلمان کا مقام. اے میرے سپاہ
میں نے تیری صفات دیکھی ہے، کل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ اللہ فرمایا اللہ اللہ پڑھا کر۔ میرے جد امجد تھے، میں 1985 میں جب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا نا، تو بہت سارے لوگ میرے پاس راجہ جنگ میں جب میں رہتا تھا، خواتین خاص طور پہ قاری صاحب آتی بچوں کو دم کروانے کے لیے۔ تو ایک دن میرے بزرگ وہ بھی گھر میں تشریف فرما تھے، تو خاتون آئی، بچہ رو رہا تھا، بہت زیادہ بلک رہا تھا۔ تو میرے بزرگوں سے وہ کہتی کہ میں وڈے شاہ صاحب تو دم کروانا ہے۔ وہ اٹھے تو انہوں نے جا کے بس اس طرح پھونک ماری، وہ بچہ رون تو چپ ہو گیا۔ وہ چلی گئی، بچہ مطمئن ہو گیا، واپس تشریف لایا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ ادھر گئے ادھر سے واپس بھی آ گئے، ہم تو جا کے دم کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، فلاں آیت پڑھتے ہیں، فلاں پڑھتے ہیں۔ میں نے ساری پڑھ پڑھ کے سنائی۔ مسکرا کے فرماتے ہیں بیٹا میں تو صرف بسم اللہ پڑھ کے دم کرنا ہے، میں صرف کی پڑھ کے۔ اصل میں مسئلہ ہوتا ہے جب بندے کا دل کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر بعض اوقات اللہ کہنے سے کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی پاک نے فرمایا من کانا آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جو بندہ کہتا ہے نا آخری لا الہ الا اللہ، تو اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو جو یہاں پہ سبق دیا نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی لا الہ الا اللہ کا سبق ہے، یہ بھی لا الہ الا اللہ کا سبق۔ نبی پاک نے فرمایا جب مجلس برخاست کرو تو کیا پڑھو؟ کیوں ذرا کی پڑھی ہے؟ تسبیح اور حمد اللہ کی پڑھتے ہیں۔ امام بخاری نے آغاز کیا انما الاعمال بالنیات سے، اور اختتام اللہ کی تسبیح اور اللہ کی تحمید پہ کیا۔ سبحان اللہ ہے۔ تو کہا کہ یہ شاید بڑے آسان سے ہیں، تو وزن ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا انہوں کا مل ہوئے گا؟ نبی پاک نے اس کا جواب دیا ثقیلتان فی المیزان، میزان میں جب تولے جائیں گے تو ان کا وزن مل کے بولے۔ علماء بیٹھے ہیں، ایک بندہ جب اس کے اعمال نامہ میں نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی تو اس کی نیکیوں کے پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، برائیاں ہی برائیاں اس دوسرے پلڑے میں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اس نے جو کلمہ پڑھا تھا نا وہ نیکی وہاں پڑی، وہ اٹھا کے لاؤ۔ جب وہ لائی جائے گی اس ایک کاغذ ہوگا، کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوگا، وہ پہلے خود ہی کہنا شروع کر دے گا یا اللہ کہاں میرے گناہوں کے رجسٹر اور کہاں یہ ایک چھوٹی سی نیکی کا یہ چھوٹا سا کاغذ۔ تو اس کو رکھ کے تولنے کا فائدہ کیا ہے؟ نتیجہ تو سامنے مجھے خود نظر آ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، میرے میزان میں انصاف ہوتا ہے، ظلم نہیں ہوتا۔ یہ تو تولا جائے گا، گناہوں کے رجسٹر، نیکیوں کے پلڑے میں صرف اللہ کی توحید کا اقرار، اس کا ایک پرزہ کاغذ کا جب ترازو اٹھایا جائے گا، اللہ کی توحید کا ایک کاغذ سارے گناہوں پہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند کلمہ ہے نا بندوں کی کلام میں سے، وہ یہ پڑھا کرے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور آگے یہاں تو ہے سبحان اللہ العظیم۔ اب اللہ کی تنزیہ، اللہ کی حمد، توجہ فرمائیں، اور اللہ کی عظمت، اس پہ بات انشاءاللہ مدنی صاحب کریں گے۔ آخری بات سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ سورہ مریم کا پہلا رکوع ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بیٹا مانگا، اللہ پاک نے فرمایا جو میرے زکریا ہم نے تیری دعا قبول کر لی۔ کہا اللہ مجھے اس کی نشانی عطا کر۔ اللہ نے جو نشانی عطا کی اس میں یہ بھی فرمایا میرے زکریا میں تمہیں ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ اور آج صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس سننے کے لیے آنے والوں، اگر تم میں سے کوئی بے اولاد ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹروں حکیموں سے تم نے علاج کروایا ہے، تو جاؤ
آج اس طالب علم سے یہ سن کر جاؤ، میں تمہیں قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں یہ پیغام انشاءاللہ دے کے جا رہا ہوں، آزمانا تمہارا کام ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ نے سورہ مریم کے پہلے رکوع میں زکریا علیہ السلام کو جو بے اولادی سے نجات پانے کا اور اولاد کا انعام حاصل کرنے کا، اولاد کی نعمت حاصل کرنے کا خود وظیفہ سکھایا تھا، وہ اللہ کی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ اللہ کی قاری صاحب ایویں کہ نہیں، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، جڑا بے اولاد بندہ انا عند ظن عبدی بی، جو میرا بندہ میرے ساتھ جس طرح کا گمان کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر آپ صرف اس حدیث کو یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، یا مجھے ایک حدیث بھی یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھ لے نا، 100 مرتبہ پڑھ لے، کیا پڑھ لے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، حطت عنہ، اللہ اس کے 100 گناہ، کتنے گناہ؟ اللہ اس کے 100 گناہ، جو 100 بار پڑھے اللہ حطت عنہ سیئاتہ وان کانت مثل زبد البحر، اگر سمندر کی جا کے برابر اس کی گناہ ہو اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا تو آخری 2-3 آیات سن لیں، اللہ کیا عطا کرتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں گناہ معاف کرتا ہوں نا تو ساتھ میں انعام بھی دیتا ہوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے مجھ سے معافی مانگ لیتے، میں جب گناہ معاف کرتا ہوں تو مال و دولت سے ان کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، اور صرف مال و دولت نہیں فرمایا وہ بنین، میں ان کو بیٹے بھی عطا کر دیتا ہوں، اولاد نرینہ بھی عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ پڑھنا یقین کامل کے ساتھ تمہارا کام ہے، بے اولادو تمہیں اولاد عطا کر دینا عرش والے کا کام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خطاب ہو گیا، بہت لے آؤ جی۔